آئیے بڑھتے ہیں سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی طرف، تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا اے لوگو، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جس وقت جاءکم تمہارے پاس آئیں، المؤمنات ایمان والی، مہاجراتن ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو ان کے جانچ کر لو۔ اللہ عالم خوب جانتا ہے، بایمانہن ان کے ایمان کو۔ فإن پس اگر علمتموہن جانو تم ان کو، مؤمناتن ایمان والی، فلا پس نہ ترجعوہن ان کو لوٹاؤ یا پھیرو، الی طرف الکفاری کفار کی، لا ہن نہیں ہے وہ، حل حلال، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہی، ہم وہ کافر، یحلون حلال ہیں، لہن ان کے لیے، و اور آتوہم ان کافروں کو دے دو، ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، و اور لا جناح نہیں گناہ علیکم تمہارے اوپر، ان اگر تنکحوہن نکاح کر لو ان سے، اذا جس وقت آتیتموہن تم ادا کر دو ان کے، اجورہن مہر ان کے، و اور لا تمسکو مت پکڑ رکھو، بعصم نکاح، الکوافری کافر عورتوں کا، واسألو اور مانگ لو، ما جو کچھ، انفقتم تم نے خرچ کیا ہے، ولیسألوا اور چاہیے کہ وہ طلب کریں، ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، ذالکم یہ ہے، حکم اللہ کا، یحکم حکم کرتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ آئیے ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مومنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اپنی عورتوں پر وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ یہ ایک طویل آیت ہے اور اس میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں ان احکامات کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ مہاجرات مومنات کے متعلق ہے، اور اسی طرح سے کفار عورتوں کے متعلق بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سورہ کا نام سورہ الممتحنہ ہے۔ ممتحنہ سے مراد یہ ہے کہ امتحان لینے والی سورہ، یا وہ عورتیں جن کا امتحان لیا جائے۔ تو جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے تو مہاجرات مومنات کے متعلق حکم کیا دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ پہلا حکم مہاجرات مومنات کے متعلق ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے کچھ خواتین آئیں اور وہ ایمان کا دعویٰ کریں تو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کا امتحان لیا جائے، ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ اگر ان کا ایمان ثابت ہو جائے تو ان کو کفار کے حوالے نہ کیا جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد ایسی عورتوں سے باقاعدہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب ان کا ایمان ثابت ہو گیا تو
مسلمان مردوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ باقاعدہ طریقے سے، جیسے کہ ہم نکاح کرتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے نکاح کر لیں۔ اور پھر ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ خواتین جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئی ہیں تو ان کے کافر شوہروں نے جو ان کا مہر مقرر کیا تھا یا جو کچھ وہ ان پر خرچ کرتے رہے تو وہ ان کافر شوہروں کو لٹا دیا جائے۔ پھر اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں کافر عورتوں کے بارے میں حکم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب کوئی کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہیں، ایک نے اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ایک ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا ہے، تو ایسے میں نکاح منسوخ ہو جاتا ہے۔ وہ کافر عورت اس کی بیوی نہیں رہتی، یا یہ کافر جو عورت ہے اس کا شوہر نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ دونوں اکٹھے اسلام قبول کریں یا تھوڑے عرصے کے بعد اس کا پارٹنر بھی وہاں پر آ جائے اسلام قبول کر کے، تو ایسے میں نکاح قائم رہتا ہے۔ لیکن جب ایک فریق نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے نے نہیں کیا، تو نکاح کا رشتہ ان میں خود بخود ختم ہو گیا۔ چاہے وہ عورت نے اسلام قبول کیا ہو تو مرد سے ختم ہو گیا، مرد نے کیا ہے تو عورت سے ختم ہو گیا۔ لیکن اس میں ایک کیس یہ ہے کہ اہل کتاب ہے اگر، تو اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اہل کتاب سے اسلام میں نکاح کرنا جائز ہے۔ تو دوسرا حکم کافر عورتوں کے بارے میں ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں تو کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھیں، اور جو کچھ انہوں نے ان کافر عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ ان کا حق ہے کہ وہ واپس طلب کر لیں۔ تو اس آیت میں یہ چند احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پس منظر جان لیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ ریکال کر سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ جو سورہ ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ میں ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، اس کانٹریکٹ کے تحت جو بھی کوئی شخص مکہ سے اسلام قبول کر کے یا ویسے ہی مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ ایک بلا شبہ سخت حکم تھا، اور ایسا ہوا بھی کہ بہت سے مسلمان انتہائی خراب حالت میں ظلم سہتے ہوئے مسلمانوں کے پاس واپس آئے، مدینہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، لیکن چونکہ معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کی روح سے ان کو واپس لوٹانا پڑا۔ یہ ایک بہت سخت ماحول تھا۔ اس میں اس طرح کے فیصلے لینے بعض اوقات پڑتے ہیں کہ آپ نے اپنے دین کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، ترویج و اشاعت کرنی ہوتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ مرد تو آ ہی رہے تھے، خواتین نے بھی اسلام قبول کر کے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں پر ایک کیس پیش آیا، ایک معاملہ پیش آیا کہ اب خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مردوں کو تو ہم واپس بھیج ہی رہے ہیں، تو خواتین کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو پس منظر کی طرف بڑھتے ہیں کہ معاہدہ حدیبیہ میں ایک شک یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی، یعنی مرد اور عورت کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، ایک ہی صیغہ ذکر تھا۔ تو اس کی روح سے کہ مرد اور عورت اس میں دونوں داخل تھے یا دونوں نہیں تھے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں تھی، لیکن بظاہر تو دونوں ہی شامل تھے۔ تو اس حکم کے مطابق مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آتے تو انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس بھیج دیا جاتا۔ پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا، اور کلثوم کے دو بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینہ آ گئے، جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا کہ اس امر کی تحقیق کر لیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ پھر اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ واقعی ہی ایمان ہی کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں، کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے، تو انہیں واپس نہ کیا جائے۔ اب جب کلثوم بنت عقبہ کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے دونوں بھائی آ گئے، ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر واپس لوٹانے سے انکار کر دیا کہ یہ معاہدہ مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کفار کے ساتھ بھی اگر کوئی کانٹریکٹ کیا ہو، کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس کو پورا کیا جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے۔
تو مسلمانوں کی یہی روش تھی، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کسی معاہدے کو نہیں توڑتے تھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہو کر آنے والے مردوں کو واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر خواتین کا مسئلہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ان کو واپس نہیں کرنا، تو یہاں پر کفار بھی اس بارے میں پریشان ہوئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ کو توڑتے ہیں تو دوسری پارٹی بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے۔ لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اپنی بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ کانٹریکٹ میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ مردوں سے متعلق تھی، کیونکہ جو سیغہ لکھا تھا اس میں رجل کا لفظ آیا تھا، تو وہاں پر وہ قصہ تمام ہوا اور خواتین کو بھیجنے سے انکار کر دیا، اور وہاں پر جو کفار تھے ان کے منہ بھی بند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی جب معاہدہ کھول کر دیکھا تو اس میں وہی الفاظ درج تھے۔ تو اس سورہ میں یہ حکم دیا گیا کہ جو عورتیں اسلام قبول کر کے مدینہ میں ہجرت کر کے آئیں تو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کی جائے، اگر تو وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول اور ایمان کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں تو ان کو رکھا جائے گا، ورنہ ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی خاتون اپنے گھر والوں سے جھگڑ کے اٹھ کے مدینہ آ جاتی تاکہ اس کو پناہ مل جائے، تو ایسی خاتون کو واپس بھیجا جاتا۔ پھر ایسا بھی ممکن تھا کہ کوئی ویسے ہی ایمان کی غرض سے نہ آئے، کسی مسلمان سے شادی کرنے کے لیے آ جائے یا اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ رہنے کے لیے آ جائے، تو ایسی خواتین کو نہیں روکنا، بلکہ صرف ایسی خواتین کو آپ نے قبول کرنا ہے جو کہ خالصتاً ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جب ان کا ایمان ثابت ہو جائے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں، اور کون اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے یا کون ظاہر کر رہا ہے، تو ہم نے بظاہر صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایمان کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، ایک حلف لے لیا، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان والی ہیں تو ان کو کفار کو واپس نہیں لٹانا۔ اب بڑھتے ہیں، آیت میں یہ ذکر آیا ہے کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو۔ اب یہ بات ہو رہی ہے متزوجات کے بارے میں، یعنی ایسی خواتین جو کہ مکہ میں میرڈ تھیں، شادی شدہ تھیں، ان کے کوئی شوہر تھے اور وہ ان کو چھوڑ کر آئی ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شوہر ہوگا وہ تو اپنی بیوی کو واپس لینے آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ کہے گا کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جو کچھ میں نے اس پر خرچ کیا ہے وہ مجھے واپس دے دو، میرا مہر مجھے لٹا دو۔ تو یہ جو مہر مقرر کرنا ہے یہ اسلام آنے سے نہیں آیا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی یہ دستور عربوں میں چلا آ رہا تھا کہ نکاح کے وقت میں مہر مقرر کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون تھی تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خاتون کو اس کے کافر شوہر کو واپس نہ کریں، بلکہ جو اس کافر شوہر نے اس عورت پر اپنی شادی شدہ زندگی میں خرچ کیا ہوگا، مہر وغیرہ، نان نفقہ وغیرہ، تو اس کا انتظام کر کے اس کو واپس کر دیا جائے۔ پھر ایک اور اگلا حکم دیا گیا کہ اب یہ خواتین تو یہاں پر آ کے قیام پذیر ہو گئی ہیں، تو اب مسلمان جو کہ وہاں پہلے سے قیام پذیر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ ان خواتین سے ازسر نو نکاح کر سکتے ہیں، یعنی ان کا پچھلا نکاح تو ختم ہو گیا ان کا ایمان لانے کے ساتھ، تو اب مسلمان باقاعدہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، مہر مقرر کریں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا حکم فرمایا ہے۔ پھر آیت کے اگلے ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو۔ اب یہاں ایک اور حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے نکاح میں اگر کوئی کافر عورت تھی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایسا تھا کہ سب لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، جن کی شادیاں ہوئی بھی تھیں وہ برقرار تھیں، لیکن اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے نکاح میں کوئی کافر عورت یا کوئی کافر مرد ہے تو وہ نکاح منسوخ ہو جائے گا، وہ نکاح باطل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یا تو ازسر نو وہ کسی اور سے نکاح کریں۔ تو یہاں پر خاتون کے حوالے سے تو حکم بیان کر دیا، اب مردوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے نکاح میں کوئی کافر عورت ہے تو اب وہ نکاح ختم ہو چکا ہے، اب اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے پاس روکے رکھے، بلکہ اس کو کفار کے پاس واپس جانے دے۔ پھر اگر وہ واپس چلی جاتی ہے تو اب مسلمان بھی جو کچھ اس نے اس کافر عورت پر اپنے نکاح میں رہتے ہوئے خرچ کیا ہوگا، مہر وغیرہ، نان نفقہ وغیرہ، وہ اس کو واپس طلب کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم حکم مہر کے حوالے سے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو
خواتین، مسلمان خواتین ہجرت کر کے آئیں اور اپنے پیچھے کافر شوہر چھوڑ آئیں تو ان کے جو مہر تھا، جو نانفقہ تھا، ان کو واپس کر دیا جائے، اور یہاں مسلمانوں نے جو اپنی کافر بیویاں چھوڑی ہیں تو مسلمان بھی اپنا خرچ کیا ہوا مہر اور نانفقہ واپس طلب کر سکتے ہیں۔